الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کروڑوں درود و سلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز بڑی برکتوں والی، بڑی عظمتوں والی یہ عبادت ہے۔ اللہ جل شانہ کو یہ عبادت بڑی پسند ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں تہجد کی نماز کو مختلف ناموں سے پکارا ہے، مختلف ناموں سے اسے یاد کیا ہے۔ بظاہر تو تہجد کی نماز فرض یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، اور سابقہ امتوں میں صلحاء اور علماء کا یہ شعار رہا ہے، یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ تہجد کی نماز کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب کرتی ہے اور اللہ کے قریب اسے کر دیتی ہے۔ عام نمازوں میں فرض نمازوں کے لیے پکارنے والا، ندا دینے والا منادی انسان ہے، یعنی اس کی اذان انسان دیتا ہے، اس کی پکار انسان کی طرف سے ہوتی ہے، جبکہ تہجد کی نماز کی ندا، تہجد کے لیے پکارنے والا اللہ رب العالمین خود ہوتا ہے۔ فرض کی نماز عام لوگ پڑھتے ہیں اور تہجد کی نماز خاص لوگوں کا شیوا ہے۔ فرض نمازوں کے لیے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی پکار لگائی جاتی ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ جبکہ تہجد کی نماز کے لیے یہ پکار ہوتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بیمار جسے میں شفا دوں، ہے کوئی پریشان، ہے کوئی تنگ، کوئی تکلیف میں اس کی پریشانی، اس کی تنگی دور کروں۔ تہجد کی نماز اللہ جل شانہ کو یہ بڑی پسند ہے۔ جب کوئی شخص تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، اٹھ کر وضو کرتا ہے، اللہ کے حضور وہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے وہ جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے، جو قیام اللیل کرتا ہے، یعنی رات کو جاگ کر اٹھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص رات کو اٹھتا ہے، اٹھ کر تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اپنی گھر والی کو بھی، اپنی اہلیہ کو بھی وہ جگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر جو اللہ سے وہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ رات کے آخری پہر میں، رات کے آخری وقت میں آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بیمار، ہے کوئی پریشان حال میں اس کی پریشانی دور کروں، ہے کوئی بے روزگار رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی گناہ گار میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ یہ فجر تک، فجر کی اذان تک یہ صدا لگتی رہتی ہے۔ خوش نصیب لوگ وہ ہوتے ہیں جو صبح کے اس وقت میں اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ کی محبت حاصل کرتے ہیں۔ کوشش کریں، قیام اللیل کریں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ تہجد کی نماز پڑھنے والا شخص اللہ اس شخص کو بلندیاں عطا کرتا ہے۔ دن کے وقت تو انسان طرح طرح کے دھندوں میں مصروف ہوتا ہے، اس کے خیالات منتشر ہوتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے۔ جو شخص رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اس کی اپنی ہی شان ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اسے اتنا خوش ہوتا ہے، پھر اسے اتنا عطا کرتا ہے کہ پھر انسان کو کسی اور کے آگے ہاتھ پھیرانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ اسے عزتوں والا بناتا ہے، اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ کوشش کریں آپ بھی، میں بھی، ہم سب بھی، ہم خود بھی تہجد ادا کریں، قیام اللیل کریں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترتیب دیں کہ رات کو اٹھ کر قیام اللیل کریں، تہجد کی نماز ادا کریں۔ اگر تہجد کی نماز ادا نہ کر سکے تو کم سے کم اس نیت سے عشاء کی نماز کے بعد تو کچھ نوافل پڑھ لیا کریں، اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیام اللیل کا ثواب عطا کرے گا۔ ویسے تو تہجد کی نماز وہی ہے، اس کے لیے وہی وقت ہے جو رات کا آخری حصہ ہے، جب اللہ جل شانہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، نازل ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد چند منٹوں کے لیے بھی آپ کی آنکھ لگ گئی، اس کے بعد آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، وہی طریقہ ہے جو آپ عام نماز میں پڑھتے ہیں، جیسے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ تہجد کی آپ 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 8 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ روایات میں 8 رکعت سنتیں آتا ہے، آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 2 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور تہجد کی نماز ادا کریں، تہجد میں اٹھیں، اپنا نصیب جگائیں، اپنے گھر والوں کا نصیب جگائیں، اپنے بچوں کو اس کا عادی بنائیں۔ اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو، ہم سب کو تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین میرے، آپ کے، ہمارے والدین کریمین کے، ہمارے دوست احباب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ رب العالمین ہمیں نمازی بنائے، ہماری نسلوں کو نمازی بنائے، ہمارے گھر والوں کو نمازی بنائے۔ رب العالمین مجھے، آپ کو، ہم سب کو تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمیں بھی ان عظیم عبادتوں اور ان عظیم نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔